مزید کیا پلاننگ ہے اور کیا مزید اقدامات جو ہیں وہ کرنے جا رہی ہے شاہ عالم مارکیٹ بورڈ اور ریڈی میڈ گارمنٹس ایسوسی ایشن حاجی حنیف صاحب کی قیادت؟ حاجی حنیف صاحب ہمارے لیے ایک صاحبان کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک فیملی میں جیسے سربراہ منعقد کیا جاتا ہے ان کو ہم نے سربراہ منعقد کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام مارکیٹوں کے نظام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان ملک انصر. ناظرین، مختلف مارکیٹوں کے مسائل، مختلف مارکیٹوں میں جو معاملات ہیں ناظرین وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں. آج لاہور کی معروف مارکیٹ شاہ عالم مارکیٹ میں موجود ہوں. میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ عالم مارکیٹ کے سینئر تاجر رہنما بھی ہیں، نوجوان شخصیت بھی ہیں. میری مراد ہے جناب شیخ وقاص منیر صاحب سے. شیخ وقاص منیر صاحب کی بات کریں تو وہ سینئر نائب صدر ہیں شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کے. اس کے علاوہ وہ کنوینئر ہے ریڈی میڈ گارمنٹس کے لاہور چیمبر میں. آج انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں نوازا ہے. شیخ صاحب آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب، مختلف مارکیٹوں کے مسائل ہم عوام تک پہنچاتے ہیں. شاہ عالم مارکیٹ میں پہنچے ہیں تو کیا مسائل دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا ایک پرانا تعلق ہے، آپ کے والد صاحب کا شاہ عالم مارکیٹ سے تعلق ہے، لوگ جانتے ہیں آپ کو، بڑی واقفیت ہے آپ کی اور ایک پہچان ہے آپ شاہ عالم مارکیٹ کے. تو کیا دیکھ رہے ہیں، کیا مسائل ہیں مارکیٹ کو درپیش جو آپ دیکھتے آ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. آج آپ تشریف لائے ہمارے چیمبر میں، شاہ عالم چیمبر میں آپ تشریف لائے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ شاہ عالم کے مسئلے مسائل، تو شاہ عالم کے مسئلے مسائل وہی ہیں جو ہماری نسل سے پہلے جو فیس کر رہے تھے. آج میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 1947 میں. 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو شاہ عالم مارکیٹ کی یہی وہ دو سڑکیں تھیں جس پہ آج اتنی کاروباری دنیا آباد ہے اور یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ کہلائی جاتی ہے. لیکن 1947 سے لے کر آج تک ہم کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھ پا رہے. خاص اس طرح کے صرف نئی بلڈنگز بن رہی ہیں، نئی شاپس بن رہی ہیں، نئے لوگ انجیکٹ ہو رہے ہیں، اپنے کاروباری معاملات ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو اس کو بہتر سے بہتر بنا سکے. اب میں اپنے والد صاحب کا کاروبار لے کے آگے چل رہا ہوں. میری یہ خواہش ہے کہ میں اس کو انٹرنیشنلی اس کو براڈ دے سکوں، اس کو انہینس کر سکوں. لیکن میں معذرت کے ساتھ ہمیں کوئی حکومتی سطح پر کوئی ایسی توجہ نہیں ملتی کہ ہم انٹرنیشنل بائر کو اپنے اس اسٹیبلش جگہ پر قائل کر سکیں یا بلا سکیں، انوائٹ کر سکیں کہ آپ آئیں ہمارے شو روم دیکھیں. کیونکہ یہ ایک جو تاجر برادری ہے یہ اس کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے. لیکن جتنے بھی ہمارے حکمران آئے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں کہ انہوں نے اس ریڑھ کی ہڈی کو ہمیشہ سے ہی توڑنے کی کوشش کی ہے. کسی نے اس کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ ہم پاکستانی تاجر گرو کر سکیں. ہر بندہ اپنے طور پہ محنت کر رہا ہے. جیسے آپ نے میرے انٹروڈکشن میں کہا کہ میں لاہور چیمبر آف کامرس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو لاہور چیمبر آف کامرس کو میری خواہش ہے کہ وہ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے ہم اس کو یوز کرتے ہوئے اس شاہ عالم مارکیٹ کو اتنا انہینس کریں کہ یہاں پہ انٹرنیشنل بائر آ سکے. اب دیکھیں 1947 میں جو یہاں پہ وے تھا اس کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ نہیں بنی. ایک آدھ یا دو حاجی حنیف صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ ان کی صحت و تندرستی رکھے، انہوں نے یہاں پہ پارکنگ پلازا بنوایا جو آج تک ایک ہی مثال قائم ہے. اس طرح کے کم از کم 10 پارکنگ پلازے ہونے چاہیے تو پھر وہ آج کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. 1947 میں ہماری آبادی تھی 3 کروڑ اور آج ہے 22 کروڑ. کیا پروگرام آپ بھی ماشاء اللہ ایک زندگی گزاری ہے آپ نے اس رپورٹنگ کرتے ہوئے. آپ نے آج تک اپنی 10 سال لائف میں یا 15 سال لائف میں شاہ عالم میں کیا آپ نے ایسا دیکھا ہے جس میں ہم کہیں کہ حکومتی سطح پر اس پہ بہت توجہ دی گئی ہے؟ کبھی نہیں. اب ہمارے پاس واسا کا مسئلہ آتا ہے، واسا کا مسئلہ پانی لیک ہونا شروع ہوتا ہے، ہفتہ کھا جاتا ہے، پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو پاتا. پھر ہمارے پاس وابڈا کا مسئلہ آتا ہے، تاریں لٹک رہی ہیں. کئی دفعہ کئی نیوز چینلز میرا انٹرویو اس پہ کر چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح ایک موت جو ہے ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے. پچھلے دنوں ہمارے ساتھ ہی ایک واقعہ ہوا جس میں اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے، آگ کا معاملہ ہوا اور بہت نقصان ہوا. اللہ تعالیٰ نے جانی نقصان سے محفوظ رکھا لیکن مالی طور پر بہت زیادہ نقصان ہوا. لیکن یہ وہی معاملات ہیں کہ اگر اس کو پلاننگ کے طور پر اس کو ٹھیک طرح کیا جائے تو ہم اس کو ایک ماڈل مارکیٹ بنا کر بہت سا زر مبادلہ کما سکتے ہیں. شیخ صاحب، مارکیٹ کے مسائل سے آپ نے آگاہ کیا. ریڈی میڈ گارمنٹس ایسوسی ایشن اور اس کے علاوہ جو مرکزی شاہ عالم مارکیٹ بورڈ ہے، سر ان دونوں سے آپ کا تعلق ہے. تو جو آپ کے صدر ہیں حاجی محمد حنیف صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور ان کا جو ایک کارنامہ ہے، جو عظیم کارنامہ ہے اس کو میں کہوں گا کہ جو پارکنگ پلازے کا قیام ہے وہ آپ نے ڈسکس کیا. مزید کیا پلاننگ ہے اور کیا مزید اقدامات جو ہیں وہ کرنے جا رہی ہے شاہ عالم مارکیٹ بورڈ اور ریڈی میڈ گارمنٹس ایسوسی ایشن حاجی حنیف صاحب کی قیادت میں؟
جی الحمدللہ حاجی نیف صاحب ہمارے لیے ایک صاحبان کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے جھنڈے کے تلے ہم سب متحد ہیں. جتنی تاجر برادری ہے, خواہ وہ مین سینٹرل شالم کی ہو, چاہے رنگ محل ایسوسیشن کی ہو, ان کے جھنڈے تلے ہم سب متحد ہیں. اور بیسیکلی ہم ایک ایسوسیشن کی طرح نہیں, ہم ایک فیملی کی طرح ایک ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اور ان کو ہم نے اپنا ایک فیملی میں جیسے سربراہ منعقد کیا جاتا ہے, ان کو ہم نے سربراہ منعقد کیا ہوا ہے. بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ ہم پلاننگ تو بہت کرتے ہیں, حاجی نیف صاحب ہمیں پلان بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جہاں معاملہ آتا ہے حکومتی اداروں کی ایگزیکیوشن کا, جہاں پہ ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں. اب ہم نے ٹریفک کا مسئلہ, سب سے پہلے شالم میں ٹریفک کا مسئلہ ہے, ہم نے پلان کیا کہ ہم ٹریفک وارڈن کو اپنی طرف سے پیسے اکٹھے کر کے ان کی تنخواہ میں ایڈ آن کر دیں گے, اور انہیں کہیں گے کہ جو ہمارے پیک آورز ہیں, جیسے صبح کے ٹائم پہ 11-12 بجے اور شام کے ٹائم پر 6 سے آن ورڈ, 6 سے رات 9 بجے تک آن ورڈ, یہ پیک ٹائم ہے جس میں بیچارہ ایک پیڈسٹرن جو کہ ایک پیدل چلنے والا ہے, اس کو راستہ نہیں ملتا شالم سے باہر نکلنے کا, تو گاڑی اور موٹر سائیکل تو بہت دور کی بات ہے. تو ہم نے یہ بھی پلان کیا. لیکن کئی چیزوں پہ جب ایک فائل بن جاتی ہے, فائل جب ہماری طرف سے تو فائل ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے, لیکن جب وہ متعلقہ محکموں میں جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو بہت دیر لگ جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ہمارے جو ایک آپ سمجھ لیں ایفرٹ ہوتی ہے وہ رائے گاہ چلی جاتی ہے. لیکن پھر بھی میں سلام کروں گا ان کی کوششوں کو, اور سراہوں گا حاجی نیف صاحب کی کوششوں کو کہ ماشاء اللہ ان کی وجہ سے ٹریفک کا فلو, وابڈا کا معاملہ, واسا کا معاملہ, جہاں ایک عام آدمی کی پہنچ بھی نہیں ہے, ان کے ایک ٹیلی فون سے یا ان کے ریفرنس سے وہ کام بہت جلد ہو جاتے ہیں, جو شاید ایک عام آدمی کا کام, ایک لے مین کا کام جو ہے وہ ہفتوں تک نہیں ہو پاتا. شیخ صاحب, مارکیٹوں کے مسائل میں کیا ایک بڑی وجہ یہ نہیں سمجھتے الیکشنز پر وقت نہ ہونا مارکیٹ میں, یہ بھی ایک وجہ؟ الیکشن کے لیے ایک کریڈیبلٹی چاہیے ہوتی ہے کہ الیکشن آپ اگر لڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا بیک, آپ کا جو پاسٹ ہے وہ آپ کیا کر کے آئے ہیں جس کی وجہ سے آپ الیکشن کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے الیکشن وقت پہ ہی ہوتے ہیں, ہمارے پاس ایک ٹینیور ہے, ہمارے پاس الیکشن کمیشن ہے, اس کے سربراہ ہیں, اور جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے, اور ہر 3 سال بعد ہمارا الیکشن جو ہے ماڈیول ہوتا ہے, لیکن ہر 3 سال بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری جو اگینسٹ کھڑا ہونے کے لیے کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جس کی پاسٹ ایسی ہو, جس سے کوئی کام کیا ہو, تو اس کی وجہ سے ہم جو ایک کابینہ چل رہی ہے اس کو ہی اگلے 3 سالوں کے لیے ہم اس کو واپس جو ہے وہ اپنا انتظام دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو جس طرح ماشاء اللہ پچھلے 20-22 سال سے چلاتے آ رہے ہیں اور ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے, تو آپ اسی طرح اس کو چلائیں اور خیر و عافیت سے سارے نظام چلتے رہیں. شیخ صاحب, آخر میں پروگرام کے میں چاہتا ہوں, حاجی محمد حنیف صاحب جن کو آپ نے اپنا سربراہ بھی کہا ہے, آپ کے لیڈر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے, میں چاہتا یہ ہوں آج اس پروگرام کے اختتام پہ چند آپ کے الفاظ حاجی محمد حنیف صاحب. سر, حاجی محمد حنیف صاحب کو ان کے کچھ کہنا, ان کی ذات کے لیے کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا, لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ ہمارے بڑے ہیں, اور کوشش ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارے سروں میں سلامت رہیں, اور جو خلوص, جو پیار, جس سے خلوص نیت سے وہ ہم سے ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عزتیں برقرار رکھے اور اس طرح قائم دائم رہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ناظرین شیخ وقاص منیر صاحب موجود تھے. شالم مارکیٹ کو جو عرصہ دراز سے مسائل جو درپیش ہیں اس حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا. سن 1947 سے اب تک جتنے مسائل مارکیٹ کو درپیش ہیں, آج نظام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا, اور جو تذکرہ کیا حاجی محمد حنیف صاحب کا, جو کہ مارکیٹ میں پارکنگ پلازا بنانا ہے, جو کہ ایک پارکنگ پلازا ہے, اس کے بعد کوئی پارکنگ پلازا بن نہیں پایا, وہ جو ایک بہترین اقدام ہے اس کو بھی آج شیخ صاحب کی جانب سے سراہا گیا ہے. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.